خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نامے آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ اے میرے عزیزوں، میں پاسٹر انیل واشنگٹن آج خدا کی 7 روحوں پر آپ سے بات کروں گا۔ میں آج اس کے متعلق آپ کو آگاہی دوں گا۔ دا 7 اسپرٹس آف گاڈ، خدا کی 7 روحیں کیا ہیں؟ اے میرے عزیزو، کتاب مقدس میں مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو خداوند کے کلام میں مرقوم ہے، یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو آسیہ میں ہیں، اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں۔ اسی طرح یسایہ 11 باب اور اس کی پہلی 2 آیات کی ہم تلاوت کریں گے۔ اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ آمین۔ تو اے میرے عزیزو، ہمیں یوحنا عارف کے مکاشفہ میں 7 روحوں کا ذکر ملتا ہے۔ جہاں یسوع مسیح کا مکاشفہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان 7 روحوں کی ضرورت ہے۔ اسی طرح یسایہ 11 باب اور اس کی پہلی 2 آیات میں ہمیں ان 7 روحوں کا ذکر ملتا ہے۔ اے میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ روح ایک ہے اور اس کی یہ 7 خصوصیات ہیں۔ پہلی، خداوند کی روح، حکمت کی روح، خرد کی روح، مصلحت کی روح، قدرت یا بڑے کاموں کی روح، معرفت کی روح اور خداوند کے خوف کی روح۔ تو اے میرے عزیزو، دا بک آف جینیسس پہلا باب، پیدائش پہلا باب، وہاں ہمیں ایک ہی خدا کا ذکر ملتا ہے اور وہاں پر ہمیں 7 ہی خصوصیات خدا کی روح کی نظر آتی ہیں۔ اے میرے عزیزو، روح القدس کی طاقت اور امپورٹنس کو جب ہم جانتے ہیں تو پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب اور اس کی 3 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، روشنی کو بنایا، اور یہ پہلا کلمہ تھا جو خدا کے منہ سے صادر ہوا۔ جبکہ 3 دن بعد ہمیں سورج اور چاند کے بنائے جانے کا ذکر ملتا ہے، اور ستاروں کا بھی، یعنی سیلیسٹیل باڈیز کا۔ تو یاد رکھیں کہ پہلے 3 دن جو روشنی تھی وہ دراصل خدا کا نور تھی اور دنیا اس کے نور سے منور تھی۔ اس کے بعد ہمیں سورج اور چاند اور ستارے جو ہیں وہ خدا کی قدرت کے متعلق ایک علامت کے طور پر نظر آتے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، خدا نور کا منبع ہے اور اس سے نکلنے والی کرنیں روح القدس ہیں، یعنی خدا آفتاب صداقت ہے۔ ملاکی کی کتاب اس کا 4 باب اور 2 آیت۔ تو اے میرے عزیزو، یہ بات ہم کتاب مقدس کی روشنی میں اور خدا کی حکمت سے جانتے ہیں کہ اس دنیا کا نور جو ہے، جو اس دنیا کو منور کرتا ہے، وہ دراصل سورج اور چاند کا محتاج نہیں ہیں، بلکہ یہ علامتی طور پر ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اگر ہم سورج کی طاقت کی بات کریں تو یاد رکھیں سورج کے پاس کوئی بھی نہیں جا سکتا، اس کی آگ کی تپش اور گرمی سے سب چیزیں بھسم ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارا خدا آفتاب صداقت ہے، سچائی کا سورج ہے، آفتاب ہے، اور سچائی پسند لوگ ہی اس کے پاس
جا سکتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بنا کر استعمال کرتا ہے۔ اے میرے عزیزو، کلام کے بغیر آپ سوکھی ہوئی گھاس کی مانند ہیں، آپ کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اے میرے عزیزو، سورج خدا آفتاب صداقت ہے۔ اگر خدا آفتاب صداقت ہے تو آپ اس سے نکلنے والی کرنیں ہیں۔ اے میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ خدا کا خادم جب بھی کلام پیش کرے تو سب اسے لکھا کریں، کیونکہ حبقوق 2 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، تب خداوند نے مجھے جواب دیا اور فرمایا کہ رویا کو تختیوں پر ایسی صفائی سے لکھ کہ لوگ دوڑتے ہوئے بھی اسے پڑھ سکیں، اور اسی طرح سے جو خادم کلام پیش کرے وہ بھی اسے اپنے پاس ضرور لکھ لیا کرے اور پھر پیش کیا کرے۔ اے میرے عزیزو، اب ہم نے دیکھا کہ روح ایک ہے اور اس کی 7 خصوصیات بائبل مقدس میں بیان کی گئی ہیں۔ خدا آفتاب صداقت ہے اور اس سے نکلنے والی کرنیں روح القدس ہے جو آپ میں کام کرتا ہے، اور جب روح القدس آپ میں کام کرتا ہے تو آپ آفتاب صداقت بن جاتے ہیں اور آپ سے بھی نور کی باتیں صادر ہوتی ہیں جس سے لوگ منور ہوتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، آئیں اب ہم خدا کی 7 روحوں کے متعلق جانتے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، خدا کی 7 روحوں میں پہلی جو روح ہے اس کا ذکر ہے خداوند کی روح۔ یہ روح قائل کرتا ہے، تبدیلی رونما ہوتی ہے، کنٹرول کرتا ہے، متاثر کرتا ہے، اور آپ کو بری صحبتیں بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں، پرانے تعلق چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پریشانی انجانی سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اے میرے عزیزو، جب آپ یوحنا 20 باب اور اس کی 22ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو یہاں روح کا جو مسا ہے، اس کا جو درجہ ہے، اس کا جو لیول ہے وہ بہت ہی کم تھا، اسی لیے شاگرد مچھلیاں پکڑنے نکل گئے۔ لیکن یہی شاگرد اعمال 2 باب میں جب ہمیں نظر آتے ہیں تو یہاں پر جب روح کا مسا ہوا تو اس کا لیول جو تھا، اس کا جو درجہ تھا وہ ان کے سر تک پہنچا، یعنی پانی ٹخنوں سے گھٹنوں اور گھٹنوں سے کندھوں اور کندھوں سے پھر سر تک گیا۔ جب آپ یسایہ 47ویں باب کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ روح سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اپنی قوت سے چلیں گے تو یاد رکھیں ہمیشہ تھک جائیں گے۔ تو اے میرے عزیزو، دوسری ہے حکمت کی روح، اسپرٹ آف وزڈم۔ یاد رکھیں امیر آدمی وہی ہے جس کے پاس حکمت ہے، جس کے پاس حکمت نہیں ہے وہ غریب ہے۔ اے میرے عزیزو، کیونکہ اگر آپ کے پاس حکمت ہے اور آپ عقل مند ہیں تو آپ غریب سے امیر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بیوقوف ہیں تو آپ امیر سے غریب ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ ابھی تک غریب ہیں تو آپ حکمت سے محروم ہیں۔ اے میرے عزیزو، یہ بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی لوگ محل میں ڈیوٹی کرتے ہیں، بہت اچھی جگہ پر وہ رہتے ہیں، وہ وہیں زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن وہاں وہ جھاڑو کی نوکری کرتے ہیں، وہ محل میں رہتے ہوئے بھی نوکر کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، اگر آپ حکمت کی روح پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دعا مانگے۔ یعقوب 1 باب 5 آیت میں لکھا ہے کہ جس کے پاس حکمت کی کمی ہو وہ خدا سے مانگے۔ اے میرے عزیزو، تیسری روح ہے خرد کی روح،
دا स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझ की रूह। ऐ मेरे अजीज़ो, हिकमत जब आपके पास होती है तो याद रखें, हिकमत को समझ से काम में लाना खिर्द की रूह है। इसकी मिसाल बाइबल मुक़द्दस में से हमें यूसुफ की मिलती है। जब मिस्र में काल पड़ा तो उसके पास हिकमत थी और उसने हिकमत को दुरुस्त तरीके से यानी अपने इल्म को दुरुस्त तरीके से और समझ से उसने उस पर अमल किया, इम्प्लीमेंट किया। उसके पास खिर्द की रूह मौजूद थी। दानियल अपनी हिकमत की वजह से अरूज पर गया और यूसुफ भी। इसी तरह ऐ मेरे अजीज़ों, हिकमत और खिर्द की रूह जब आपस में मिलती है तो अमल नज़र आता है। और याद रखें, वो अमल ऐसा होता है जिसे मैं अगर बयान करना चाहूँ तो वो यूँ कहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में वो काम करते हैं जो पहले किसी ने ना किया हो, और जो भी आप वो काम करते हैं वो लोगों की ज़रूरत बन जाता है। आज दुनिया में इसकी मिसाल मिलती है। वो शख्स जिसने बच्चों का दूध बनाया, यानी आज पैकेट्स, साशे या आपको बहुत से बेबी आपको मिल्क मिल जाएंगे, बहुत तरह के, मेडिकली लैक्टोजन 1 मिल जाएगा, मोरिनागा मिल जाएगा और बहुत सारे हैं, नीडो मिल जाएगा। इसी तरह से है मेरे अजीज़ों, आप कितनी भी गुर्बत में हों, आप अपने बच्चे के लिए वो दूध ज़रूर ख़रीदेंगे। ये है हिकमत और खिर्द की रूह, क्योंकि उसने वो काम किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया, और जो भी किया वो लोगों की ज़रूरत बन गई। आपके घर में पैसे हों या ना हों, आप उस तक अपने पैसे ज़रूर पहुंचाते हैं। तो है मेरे अजीज़ों, चौथी रूह है द स्पिरिट ऑफ काउंसल, मसलहत या मशवरा की रूह। तो है मेरे अजीज़ों, आप जब इस रूह से मामूर होते हैं, आपके पास ये मसा मौजूद होता है, तो आपके पास लोग दूर दूर से आते हैं, अपने मसाइल लेकर आते हैं, और आप हर डायरेक्शन में उनके लिए जो है रास्तों को तलाश करते हैं। तो है मेरे अजीज़ों, आगे बढ़ेंगे। आगे स्पिरिट है कुदरत की रूह, द स्पिरिट ऑफ माइटी। ऐ मेरे अजीज़ों, जब आप कुदरत की रूह से मामूर होते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करते हैं। मिसाल के तौर पर शमसून ने शेर को मारा, दाऊद ने जाती जूलियत को मारा, और इसी तरह से आज दौरे जदीद में आप ऐसा काम करते हैं कि आप दुनिया में अव्वल दर्जा रखते हैं और अजब काम करते हैं जो दुनिया देखकर हैरान होती है। लोग आपकी मिसाल देते हैं, आप लोगों के लिए आइकॉनिक बन जाते हैं। ऐ मेरे अजीज़ों, आज आप जानते हैं अरफा को। अरफा कौन? हमारी पाकिस्तानी बेटी, हमारी बहन अरफा। छोटी सी उम्र में, ग़ालिबन मुझे अब याद नहीं, शायद 12 या 13 या शायद 10 साल, इतनी उम्र में उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली, और आज लाहौर फ़िरोज़पुर रोड पर उसके नाम का एक प्लाज़ा है, बहुत बड़ा IT टावर उसे कहते हैं, अरफा करीम टावर। और यही रूह का काम जो है वो मूसा से ज़ाहिर हुआ। जिस उम्र में लोग अपनी माँ का दूध पीते हैं और उस पर बेइंतहा पैसे उनके माँ बाप लगाते हैं क्योंकि बच्चा गोद में होता है, मूसा अपनी माँ की गोद में रहते हुए भी अपनी माँ को पैसे कमा कर देता रहा। आप खरूज द बुक ऑफ एक्सोडस आप 2 चैप्टर पढ़िएगा। ऐ मेरे अजीज़ों, छठी रूह है मार्फत की रूह, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज यानी इल्म का रूह। इसके लिए चंद हवाला जात मैं आपको बताता हूँ।
یوحنا 14 باب اس کی 9 آیت، امثال کی کتاب 2 باب 6 آیت اور پہلا کرنتھیوں 2 باب 12ویں آیت ضرور پڑھیے گا۔ اے میرے عزیزو، اس میں آپ پر حقیقت ظاہر جب ہوتی ہے، آپ حقیقت کو جان لیتے ہیں تو آپ علم کی روح سے معمور ہوتے ہیں۔ جیسے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ جب آپ خدا کے حقیقی خادمین میں آپ خدا کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ اس روح سے معمور ہوتے ہیں، آپ کے پاس معرفت ہے۔ اے میرے عزیزو، یہ ایک بہت ہی ضروری مسئلہ ہے جو آپ میں ہونا چاہیے۔ آج بے شمار مسیحی اسی سے محروم ہیں اور وہ درست اور صحیح کی پہچان نہیں کر پاتے۔ وہ بہت سے ایسے امپورٹنٹ اشخاص کو جو ان کے سامنے رہتے ہیں ناچیز جانتے ہیں اور کبھی بھی ان کی اہمیت کو جان نہیں پاتے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے یسوع مسیح کے سامنے بہت سے لوگ موجود تھے۔ یسوع ان کے سامنے عام شخص کی حیثیت سے تھا، لیکن وہ معرفت کی روح سے خارج تھے اور اس کے علاوہ وہ علم کا روح نہیں رکھتے تھے۔ اے میرے عزیزو، ہمیں بائبل مقدس میں ایک عورت کا ذکر ملتا ہے جس کے بیٹا مر گیا۔ اس کا خاوند جو اس وقت گھر سے باہر تھا، وہ نہ اپنے خاوند کے پاس گئی، وہ نہ کسی حکیم، طبیب، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی، وہ الیشا کے پاس گئی کیونکہ وہ اہمیت کو جانتی تھی۔ اور دوسرا سلاطین 4 باب میں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، 7ویں اور آخری روح ہے خداوند کا خوف۔ اے میرے عزیزو، اس میں آپ احترام، تعظیم جب خدا کی کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو جان پاتے ہیں تو آپ کا تعلق قائم ہوتا ہے اور وہ تعلق محبت کو جنم دیتا ہے اور آپ میں خدا بستا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ میں نے آج آپ کے سامنے خدا کی 7 روحوں کا بیان کیا اور یہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں آپ کے لیے نہ صرف نئی ہوں گی بلکہ آپ کی زندگی میں تبدیلی کا بھی باعث ہوں گی، ایک وسیلہ ہوں گی۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔